بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ 10 جلیل القدر صحابہ کرام جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہی میں جنت کی بشارت دے دی۔ عشرہ مبشرہ میں سب سے پہلا نام حضرت ابوبکر صدیق کا آتا ہے۔ سراپا صداقت ہونے کی وجہ سے صدیق کا لقب ملا۔ والد کا نام عثمان اور والدہ کا نام سلمہ تھا۔ آپ قریش کی ایک شاخ بنو تمیم سے تعلق رکھتے تھے۔ حضرت عمر فاروق کا نام بھی عشرہ مبشرہ میں سے ہے۔ آپ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ تھے۔ آپ کے والد کا نام خطاب بن نفیل تھا۔ آپ کا پیشہ تجارت تھا۔ آپ وہ خاص صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن کے مسلمان ہونے کی خصوصی دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ سیدنا عثمان غنی عشرہ مبشرہ صحابہ کی ترتیب میں تیسرے نمبر پر ہے۔ حضرت عمر فاروق کی شہادت کے بعد تیسرے خلیفہ منتخب ہوئے۔ آپ کے والد کا نام عفان تھا۔ آپ کا ذریعہ معاش بھی تجارت تھا۔ حضرت علی کا نام بھی عشرہ مبشرہ میں سے ہے۔ آپ کے والد کا نام ابو طالب تھا اور والدہ کا نام فاطمہ بنت اسد تھا۔ حضرت علی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی چچا زاد بھائی تھے۔ حضرت علی کی شادی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ سے ہوئی۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ عشرہ مبشرہ صحابہ کرام میں سے ہیں۔ آپ کا تعلق بھی قریش کے قبیلے تمیم سے تھا۔ آپ کا پیشہ تجارت تھا۔ آپ ان چند لوگوں میں شامل تھے جو قبل از اسلام لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ حضرت زبیر بن عوام بھی عشرہ مبشرہ صحابہ میں سے ایک ہیں۔ آپ نے 15 برس کی عمر میں مکہ میں اسلام قبول کیا تھا۔ آپ ان 6 صحابہ کرام میں شامل تھے جن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ کیا کرتے تھے۔ حضرت زبیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی تھے۔ حضرت زبیر کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سی قرابتیں حاصل تھیں۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف بھی عشرہ مبشرہ صحابہ میں شامل ہیں۔ آپ کا تعلق قبیلہ بنی زہرہ سے تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کا تعلق بھی اسی قبیلے سے تھا۔ حضور کی ولادت ہوئی تو سیدنا عبد الرحمن بن عوف کی والدہ نے سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہاتھ میں لیا، کیونکہ انہوں نے دایا کا کام سر انجام دیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص بھی عشرہ مبشرہ صحابہ میں سے ہیں۔ آپ کے والد کا نام مالک تھا۔ تاریخ اسلام میں آپ کو کبھی سعد بن مالک اور کبھی سعد بن ابی وقاص کے نام سے یاد کیا گیا۔ آپ کا تعلق بھی قریش کی شاخ بنی زہرہ سے تھا۔
عشرہ مبشرہ صحابہ میں سے ہیں۔ آپ عشرہ مبشرہ صحابہ کی حدیث کے راوی بھی ہیں۔ آپ ان خوش نصیبوں میں سے ہیں جنہوں نے شروع میں ہی دین اسلام قبول کیا۔ آپ کے ساتھ ان کی بیوی فاطمہ بن خطاب نے بھی اسلام قبول کیا۔ یہ مبارک زوجین ہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام قبول کرنے کا سبب بنے۔ سیدنا ابو عبیدہ بھی عشرہ مبشرہ صحابہ میں شامل ہیں۔ حدیث مبارکہ ہے، ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے اور اس امت کے امین ابو عبیدہ ہیں۔ آپ کا تعلق قبیلہ فہر سے تھا۔ آپ کا شمار بھی ابتدائی مسلمانوں میں ہوتا ہے اور آپ کو 9واں مسلمان بھی مانا جاتا ہے۔